الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس آیت شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ اختیار کیے اور حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی. ان سب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں. صدق اللہ العظیم. آمین. سبحان اللہ. الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا گیا ہے. اسٹارٹ کریں گے، بالکل پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے قرآن پاک دیتا ہے. بخشنے پر آ جائے اپنی امت کے گناہوں کو تو تحفے میں وہ ماہ رمضان دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، رمضان ہے ایمان میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے. ہمارے تمام حاضرین اور جتنے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ دارالعلوم کراچی سے جن کا تعلق ہے، مفتی اور علماء بھی ہیں. ماشاءاللہ محمد شہزاد صدیقی صاحب موجود ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اس پروگرام کی ایپیسوڈ میں جو کہ رمضان ہے ایمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں، ثنا خواں بھی ہیں اور بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، مختلف چینلز پر نظر آتے ہیں آپ کو. سید شجاع معین صاحب موجود ہیں. آپ تمام دونوں لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ کہ رمضان المبارک کے اس بامقدس مہینے میں آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. خاص کر کے قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، دارالعلوم کراچی سے وابستہ ہیں، ان کا تعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار پہ، مختلف موضوعوں پہ گفتگو کرتے ہیں، دینی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں کے سوالات کے ہم منتظر ہیں. حمد و ثنا کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ شجاع معین موجود ہیں، سید شجاع معین. شجاع معین، آپ کیا سنائیں گے آج حمد و ثنا میں؟ ہم باری تعالیٰ کا نذرانہ مل کے پیش کرتے ہیں. بالکل. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
دعا ہے یہ ہر دم، کلمہ ہو زباں پر مرتے دم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حافظ کی دعا ہے یہ ہر دم، کلمہ ہو زباں پر مرتے دم، اللہ نبی کا ہوگا کرم، لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور، صلی علی لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز بیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا کلام جو دل کی گہرائیوں میں جا کے نا دل کو چھو لے۔ بالکل پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، دوبارہ سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے ہماری BTV کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان ہے ایمان۔ بالکل سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب بھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے نعت خواں بھی جو کہ ثنا خواں بھی ہیں۔ حمد و ثنا کا سلسلہ ہو چکا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی۔ بالکل اب ہم جائیں گے بریک پر، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم نعت خوانی کی جانب بڑھیں گے اور نعت کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ BTV کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے۔ بریک سے واپس آئیں، اور جیسے کہ ہمارے ساتھ شجاع معین صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی شہزاد صدیقی، محمد شہزاد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا سر، کس طریقے سے رمضان گزر رہے ہیں ابھی؟ ماشاءاللہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بہترین انداز سے لوگ تراویح کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام اور دوسری عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے احادیث اور قرآن شریف میں اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور رمضان کے متعلق اللہ رب العزت نے جو ہے باقاعدہ ایک سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس فرض کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ پچھلی امت کو دیکھا دیکھی تمہارے اوپر بھی وہ عبادت فرض کر دی، بلکہ اس کا مطلب یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ، بالکل۔ تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو امت کو دینے کے لیے، اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری امت کو سونپنے کے لیے اللہ رب العزت نے پورا رمضان ہمارے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جس شخص کی جتنی مرضی وہ تقویٰ حاصل کرے، جس شخص کی جتنی مرضی اللہ رب العزت سے پرہیزگاری حاصل کرے، اور جو شخص جتنا چاہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ لے۔ بے شک پہلا عشرہ اللہ رب العزت نے اس کو رمضان کو خاص کیا ہے کہ رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ بالکل۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ کے نبی رمضان کے آنے سے پہلے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ بے شک۔ تو اس کے لیے تو ماشاءاللہ سے سارے لوگ ہی مستعد ہیں۔ بالکل بالکل، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ شجاع بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شجاع بھائی، کیا مصروفیت ہیں، اور خاص کر کے آپ ٹائم نکال کر ہمارے لیے آئے ہیں، خاص کر کے اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ رمضان شریف بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال کافی بہتری ہے، صحیح۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آہستہ آہستہ
جو ہے وہ معاملات اور اچھے ہو جائیں، اور یہ انشاءاللہ، جو بالکل وبا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ گیا، خاص طور پہ اس سے آپ دعا کریں. بالکل. تو تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کامنٹ باکس میں بھی جو ہے وہ اپنے جو رائے ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے نعت خوانی کا سلسلہ ہمیں کرنا ہے اور عقیدت کے پھول ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ شجاع بھائی موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے کلام کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ نعت کی جانب بڑھتے ہیں، تو کوئی اچھا سا کلام جو آپ حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کی وجہ سے کافی معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے لوگوں کے، بالکل اور ہم لوگ مطلب یہ سمجھ لیں کہ تڑپ رہے ہیں کہ بس مدینہ کی حاضری کسی نہ کسی بے طریقے شک. سے ہو جائے. میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جب بھی یہ معاملات ختم ہو، اور میں انشاءاللہ. آمین. بالکل. تو اللہ ہم اسی تمام حوالے لوگوں سے کو. بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں. بالکل. صلی علی نبینا صلی علی محمد. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، سبحان. کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اور کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، یہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مدینہ جاؤں پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام
غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. سبیل مدحت خیر الانام ہو جائے. سبیل مدحت خیر الانام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب عقیدت اور محبت کے ساتھ جب آواز نکلتی ہے تو دلوں میں گھر کر جاتی ہے. ویورز بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں اس وقت اور بہت ساری فرمائشیں بھی ہیں ساتھ میں, لیکن کیونکہ وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے, بریک پہ جانا چاہیں گے. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ تمام لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے, جس کا نام رمضان ہے ایمان میں خوش آمدید کریں گے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, مفتی بھی ہیں, دارالعلوم سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ ثنا خواں, نعت خواں شجاع بھائی بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا بالکل پروگرام میں, کیونکہ جب ہم بریک پہ گئے تھے تو بریک پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جیسے کہ جمعۃ المبارک ایک بہت بابرکت دن ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت پہ بات کریں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات شامل کریں گے اور اس کے جوابات بھی دیں گے. ہمارے ساتھ علامہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جمعۃ المبارک ہے, ایک بہت بڑا دن کیونکہ کہا جاتا ہے اور ظاہر یہ اس کو بڑا اہتمام کے ساتھ ہم لوگ مناتے ہیں, نماز بھی ہوتی ہے اس میں, پھر جمعے کا پورا اہتمام ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص کر کے جمعے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو اور جو یہاں پر متوجہ ہیں اور اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا سلام. اصل میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی تخلیق ہی جمعے سے کی. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, ان کا جب مجسمہ بنایا تو اس میں روح اللہ رب العزت نے جمعے والے دن ہی پھونکی. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان کو نبوت بھی جمعے والے دن ہی ملی. اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے واقعات ہیں, قیامت کا قائم ہونا جمعے والے دن اور بڑے بڑے واقعات کا رونما ہونا, وہ جمعے والے دن اللہ رب العزت نے اس کو ایک تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو جمعہ مسلمانوں کے اوپر اس وجہ سے لازم کر دیا گیا ہے کہ ان کی اہمیت اور اس کی افادیت جو ہے ہر مسلمان سمجھ سکے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ من ترک یوم الجمعہ, جس نے ایک جمعہ چھوڑ دیا,
کتب لہو منافقن، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، فی کتاب لا یمحا ولا یبدل، ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس سے نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی اہمیت اور افادیت یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اوپر سے نفاق کا ایک بوجھ اتر جاتا ہے، صحیح، نفاق کی ایک علامت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ جو جمعے کا اہتمام کرتا ہے، جو جمعے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو اپنے جو ہے روٹین کے اندر لے کر آتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک بھی سب سے اچھا ہے۔ کیونکہ جمعۃ المبارک ہر امت کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے جو ہے وہ دنوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ صحیح، جیسے یہود و نصارہ ہیں، ان کے لیے الگ دن ہے، صحیح، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ ہے۔ تو کسی کے لیے ہفتے کا دن بابرکت تھا، تو کسی کے لیے اتوار کا دن بابرکت تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جمعے کا دن بابرکت رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تم جمعے کی اذان کی آواز سن لو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ رب العزت کی طرف دوڑو، مسجدوں کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیوعات کو، خرید و فروخت کو اور اپنے معاملات کو چھوڑ دو۔ تو کتنا بڑا اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد جب تم فارغ ہو جاؤ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد تم کیا کرو کہ اللہ رب العزت کی رزق کی تلاش کے لیے پھیل جاؤ، بے شک، پوری زمین میں پھیل جاؤ۔ تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ جب جمعے کا ہم اہتمام کریں گے، اپنے جو ہے معمولات کو چھوڑ کے، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اس فریضے کو ادا کریں گے، اس کے بعد جب ہم نکلیں گے اپنے رزق کو کمانے کے لیے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس رزق میں بدرجہ جو ہے اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس رزق میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن سبحان کی اللہ، آیت ہے، ماشاء اور اس کا اللہ، تجربہ بھی ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی جمعے کی بڑی فضیلت ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے تو اس کو ایک اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر دوسرا شخص آتا ہے تو اس کو گائے کے برابر، پھر اس کے بعد اگر کوئی تیسرا شخص آتا ہے پھر اس کو ایک بکری کے برابر، پھر اسی طریقے سے کم ہوتے ہوتے مرغی کے برابر، پھر اس کے انڈے کے برابر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اجر میں کمی کرتے رہتے ہیں جو جتنا جمعے کی نماز میں تاخیر سے آتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں جمعے کی نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ فرشتے خطبے کے وقت اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ جب خطبے کے بعد کوئی بندہ آتا ہے تو ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خطبے سے پہلے ہم مسجد میں حاضر ہو جائیں، افضل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہی حاضر ہو جائیں، اور رمضان کے اعتبار سے جمعے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ویورز جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمیں، تو ہم انہیں خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، کیونکہ بی ٹی وی کے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان ہے ایمان میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں ہم تمام لوگوں سے، اور ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ مولوی صاحب ہمارے سامنے ایک سوال آیا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبولیت کا وقت جمعے کے دن ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جمعے والے دن قبولیت کے لیے کوئی ایسی مخصوص حدیث نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ جب خطبہ امام دے رہا ہوتا ہے اور پہلے خطبے اور دوسرے خطبے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کوئی بھی دعا دل میں مانگیں گے اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، پہلا خطبہ اور دوسرے خطبے کے درمیان جو وقفہ ہے وہ ہمیشہ کسی بھی دعا کو رائے گاہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو وقفہ ہے اس کے اندر اگر آپ دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا آخرت کے اعتبار سے مانگیں، اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ جیسے کوئی شخص ہے، کوئی کہہ دے کہ بھئی یا اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، وہ بالکل غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، لیکن وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے کوئی عمرے کی دعا کرتا ہے، کوئی مدینہ منورہ کی حاضری کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو، اس وقت مانگی گئی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ خاص جمعے کے خطبوں کے درمیان کی فضیلت ہے۔ صحیح۔ اچھا، جمعے کی نماز کا کیونکہ سلسلہ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے اور خطبہ بھی سننا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص خطبہ نہیں سن سکا اب وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے یا خطبہ سننا ضروری ہے؟ خطبہ ایک واجب عمل ہے،
جو خطبہ ہے جمعے کا یہ واجب ہے، اور اس کے درمیان بات کرنا، کسی چیز میں ملوث ہونا، کسی کام کو کرنا، کسی عمل کو سر انجام دینا یہ جائز نہیں ہے. صحیح. اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص شور بھی مچا رہا ہو یا کوئی کسی فون پہ اپنے لگا ہوا ہو، اس کو صرف آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی فون رکھ دو. اچھا. تو اس نے اگر یہ بھی کیا، حالانکہ کچھ غلط عمل نہیں کیا، صحیح عمل کیا کہ اس کو منع کیا کہ بھائی فون رکھ دو جمعے کا خطبہ، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بس اشارے سے آپ کسی کو منع کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جگہ جگہ مساجد بنی ہوئی ہیں اور ہر کسی کا وقت جو ہے وہ الگ الگ ہے، جماعت کا اور اسی طرح جو خطبہ ہوتا ہے اس کا. تو اگر ایک شخص کے خطبہ نکل جاتا ہے کوئی قریبی مسجد سے، تو کیا پھر وہ دوسری مسجد میں جا کے پہلے خطبہ سنے؟ خطبے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، خطبے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا خطبہ بھی نکل گیا، دونوں رکعتیں نکل گئیں، اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح. امام اتحیات میں ہے جمعے کی نماز کی، تو اس کو چاہیے کہ اتحیات میں شامل ہو جائے. صحیح. اور اس کو اس اتحیات میں شامل ہونے کی وجہ سے جمعے کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کتنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ رحمتوں والے معاملات کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بے شک. لیکن اس کو وہ یوز ٹو نہیں کرے، وہ اپنے عمل میں لے کے نہیں آئے. کبھی کسی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ پھنس جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اتنی سہولت رکھی ہوئی ہے جمعے کی فضیلت کو دینے کے لیے، امت کو دینے کے لیے اتنی سہولت رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اتحیات میں بھی آ جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ بھئی اب تو میری نماز نکل گئی، میں اپنی نماز جو ہے وہ ظہر پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ حکم یہ ہے جمعے والے دن اگر جمعہ نکل گیا تو وہ ظہر ہی پڑھے گا. اگر کسی دوسری مسجد میں اس کو جماعت نہیں ملتی ہے تو وہ ظہر پڑھے گا. اگر کسی دوسری مسجد میں جماعت مل جاتی ہے تو وہ ظہر نہیں پڑھے گا، جمعہ پڑھے گا وہاں جا کر. تو اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت جو ہے اگر اتحیات میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کو جمعے کی فضیلت مل جائے گی. اور اس کا خطبہ جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اگر کسی کا خطبہ رہ گیا تو اس کا جو ہے وہ جمعہ بآسانی ادا ہو جائے گا اور اس کو فضیلت بھی مل جائے گی. صحیح. سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور کیونکہ ظاہری ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اور آپ تمام لوگ جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی سوال کیجئے، ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں بھی موجود ہیں. تو بالکل آگے اس بالکل جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس کو ہم عالم اور میں، جس میں آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. تو بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آتے ہیں اور آپ کے تمام جو نیکسٹ جو سوالات آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جسے ہم رمضان ہے ایمان کے نام سے آپ تمام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ علامہ بھی موجود ہیں، نعت خواں بھی موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگوں کی محبت اور پیار کے آپ لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں اور بڑے اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب ظاہر ہم آپ لوگوں کے لیے یہاں موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ہی اس رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. تو جب سوالات آ رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نا کہ جب سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی میں کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ محبت ہے خدا سے اور اس کے رسول سے کہ یہ لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جب علماء موجود ہوتے ہیں وہ اس کے پراپر طریقے سے ایک اچھے احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل سوالات کا سلسلہ جاری ہے. سر کسی نے یہ بھی پوچھا ہے مجھ سے کہ جمعے کا جو یہ باقاعدہ ہم اہتمام کرتے ہیں، تو ایک تو اہتمام کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ ضروری ہے اور اس میں سنتیں کون کون سی ہیں جو ہمیں کرنی ضروری ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. جمعے کا اہتمام تو بہت زیادہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو بالغ ہے، جو بلوغت تک پہنچ گیا ہے. جیسے بچے بھی آ جاتے ہیں جمعے میں، ان کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. صحیح. تو یہ ہر اس شخص کے لیے جو بالغ ہو جائے، بلوغت تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں کہ بھئی وہ غسل کرے جمعے والے دن، اور کوشش کرے اگر نئے کپڑے پہن سکتا ہے تو نئے کپڑے پہن لے. کیونکہ جمعے والے دن ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عطر لگائے اور اچھے طریقے سے غسل کرے، اور کوشش یہ کرے کہ شب جمعہ یعنی کہ جمعے سے پہلے والی جو رات ہے اس کے اندر جو شخص جمعے کی تیاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. سبحان یہ اللہ. سب سے بڑی فضیلت ہے
جمعے کی کہ جو شخص جمعے سے پہلے رات جس کو شب جمعہ کہتے ہیں جی جی اس میں اسی رات سے اگر جمعے کی تیاری شروع کر دے، اپنے ناخن وغیرہ کاٹنا شروع کر دے، جو بال ہیں ہمارے، جو زائد بال ہیں، داڑھی جیسے بڑی ہو گئی ہے اس کو سنوارنے کے لیے وہ بال کاٹ دیں، یا اپنے جو ہیئر اسٹائل ہے اپنے بال ہیں وہ صحیح کر لے، سنت کے مطابق رکھ لے، اور زیر ناف بال ہیں وہ کاٹ لے. تو یہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العزت اس کو جمعے کی تیاری کی وجہ سے غنی کر دیتے ہیں. یہ سبحان سب سے اللہ. بڑی فضیلت ہے. اور ایک فضیلت آپ نے جو سوال کیا تھا دوسرا، بالکل. اچھا جی، دوسرے سوال پہ آؤں گا. اور بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ جس دن جمعے کا دن ہو اور اس دن اگر آپ کوئی نئے کپڑا لباس پہنتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوتا، تو اگر ہم جمعے کے دن ہی 4-5 بنا لیں سوٹ تو کیا کوئی؟ جمعے کے دن بنانا الگ ہے، پہننا الگ ہے. اچھا، جمعے کے آپ دن نے اگر پہننا، بنا لیا اور پہن کے جمعے کی نماز ادا کر جی، لی، یہ اس کا ثواب ہے. بالکل، کیونکہ وہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور وہ ہم سے اسی طرح کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری ناظرین میں سے سوال آیا کہ ایک دن میں 4 جو ہے کپڑے بنا لیں، اس کا بھی ہمیں کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا. تو بالکل اب یہ سلسلہ یہ کہ ظاہری رمضان المبارک کے مہینے میں اور پھر وہ جمعہ، تو رمضان المبارک میں جب جمعہ آتا ہے تو اس رمضان کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیے، ویسے تو اللہ رب العزت نے رمضان کو سارے مہینوں کا سردار بنایا. سبحان اللہ. رمضان جو ہے جتنے بھی ہمارے 12 مہینے ہیں، 12 جو مہینے ہیں محرم سے شروع ہوتے ہیں اور جو ہے وہ آخر تک جو چلتے ہیں، تو ان سب مہینوں کا سردار یہ رمضان ہے. صحیح. جس طریقے سے پورے قرآن کا جو دل ہے وہ یاسین ہے، بے شک. اسی طریقے سے اوقات کا، یعنی جتنے بھی ہمارے مہینے ہیں ان کا سردار رمضان ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت دی ہے. ہاں، اس میں اگر جمعہ آ جائے تو اس کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. جو اجر ایک گنا ملنا تھا، ایک جمعہ اگر آپ نے پڑھنا تھا، پورے سال میں آپ نے جو ہے نا اپنا ہر مہینے جمعے پڑھے، ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں کم از کم، تو وہ آپ نے پڑھے، تو وہ تو ایک جمعے کا ثواب ملے گا. لیکن رمضان کے اندر ایک جمعے کا ثواب نہیں ملے گا. ایک جمعہ آپ پڑھیں گے تو 70 جمعوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. 70 اور 70 کو ملٹیپلائی کر دیں، ملٹیپلائی بائی 4، بے شک. بہت ہی خوب. بالکل سلسلہ 280 جمعے کا ہمیں ثواب ملے گا. بالکل سلسلہ جاری ہے سوالات کا. ہمارے ناظرین جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سوالات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور ہماری سیگمنٹس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیگمنٹس کے اندر جو ہے وہ عقیدت کے پھول، پھر اس کے بعد ہم عالم اور میں آپ کے سوالات لیتے ہیں. بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے سوالات کر رہے ہیں. یہ آپ کی پیار ہے آپ کا اور آپ کی محبت ہے جو آپ لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں. وقت کیونکہ بہت مختصر ہے اور ظاہری افطار کا وقت بھی ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ شجاع بھائی موجود ہیں، ان سے ہم نعت بھی سن لیں. سر بہت شکریہ، کیونکہ سوالات تو ہمارے پاس بہت ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ جو کل کی ہماری ٹرانسمیشن ہوں گے، ہم اس میں بھی آپ کے سوالات لیں گے اور آپ لوگوں کی اسی طرح کی پیار اور محبت کا ہمیں انتظار رہے گا. بہت شکریہ. ایک سوال جی آپ نے جو کیا تھا اس میں تھوڑی سی ایک بات رہ گئی. جی بالکل کیجیے وہ گا. بات یہ تھی کہ رمضان کی فضیلت تھوڑی سی میں بتانا چاہ رہا تھا. جی بالکل کہ بتائیے. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا، ایماناً و احتساباً، ایماناً و احتساباً یعنی کہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ رب العزت جو ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر سبحان دیں. اللہ. تو یہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اور اللہ رب العزت نے ابھی جو ہمیں رمضان دیا ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے. تو پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر امتی کے لیے رحمت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں. اور ہر رات کو اللہ رب العزت جہنم سے ایک جو ہے قیدی کو آزاد کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. بے شک. تو اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنا رمضان گزارنا چاہیے. بے شک. بالکل سوالات کا سلسلہ کیونکہ ظاہری ہے، ہم آپ کے سوالات آپ ہمیں ان باکس کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم جو کل جب ٹرانسمیشن کریں گے تو اس میں بھی آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. اور بالکل ہمارا جو آخری اختتامی ایک سیگمنٹ جس میں ہم نعت جو ہے وہ لازمی سنتے ہیں، تو یہاں پہ فرمائشیں بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں، خاص کر کے شجاع معین صاحب کے لیے کہ ان کو کوئی فرمائش کر رہا ہے کہ ہمیں یہ والی نعت سنائیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نعت سنا دیں. بہت ساری نعتوں کا سلسلہ ہے. کوئی بھی اچھی نعت آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے آخر میں جاتے وقت جو ہے وہ پیش کیجیے. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیرے کرم سے خدایا
सिदरा हुजूर जानते हैं। पहुँचे के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँचे के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। बुला भी सकते हैं वो, आ भी सकते हैं। बुला भी सकते हैं वो, आ भी सकते हैं। कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूँ मेरी औकात नहीं। मैं उनकी बात करूँ मेरी औकात नहीं। मकाम फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। मकाम फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं।
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت آواز، اور کیونکہ ظاہر یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت ہی کم وقت ہے. آخر میں جاتے جاتے ظاہر یہ آپ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ وقت نکال کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور آئے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سوالات کے جوابات دیے، اور ہمارے ویورز کے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کامنٹس آ رہے ہیں اور وہ کافی زیادہ آپ کی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوشاں رہیں گے. اور آپ کی جو نعت کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اس کے جو چرچے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں نعت کے والے سے، لیکن وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ کل تک ہمارے ساتھ ہی رہیے، اور کل کی ٹرانسمیشن جب ہوگی تو اس میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.